آدھے گھنٹے کے اندر وہ دونوں ہی گاڑی میں موجود تھے۔ فریش ہو کر وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ مشی کے لیے تو بس اتنا ہی بہت تھا کہ وہ صحیح سلامت ہے، ورنہ اس کا دل بار بار کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہا تھا۔ لیکن ابھی بھی دماغ پر ایک بوجھ تھا، آخرکار وہ ساری رات کہاں غائب تھا؟ وہ ابھی بھی اتنی صبح صبح وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ رات کا اندھیرا چڑھ کر روشنی کی کرنیں چار سو پھیل رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سے ہوا میں بہت خوب سے سما بن گیا تھا۔ ماحول میں پھیلی ہلکی 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 پتوں پر شبنم کی شفاف بوندیں، وہ ان سب چیزوں کو چھو کر تو نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر پھر بھی یہ سب محسوس کر کے بھی اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے دماغی ٹینشن بھول کر اس نے مرر نیچے کیا اور تازہ ہوا کو گہرے گہرے سانس لے کر خود میں اتارا۔ چاند نے بھی ایک گہرا سانس لیا۔ اچھا تھا وہ ماحول کی خوبصورتی میں کھو کر کوئی سوال نہیں کر رہی تھی، ورنہ شاید اس وقت جواب دینا اس کے لیے خاصا مشکل ترین کام ثابت ہوتا۔ ہلکا سا جھٹکا کھا کر جیسے ہی گاڑی ہسپتال کے باہر آ کر رکی تو مشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی صبح صبح وہ لوگ ہسپتال کیوں آئے تھے؟ چاند ہم یہاں کیوں آئے؟ وہ ناسمجھی سے گویا ہی چہرے پر ایک دم پریشانی کے کالے بادل چھا گئے تھے، مگر وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر گاڑی سے اترا۔ اسے بھی گاڑی سے باہر نکالا، ایک نظر اس کے پریشان حال چہرے کی طرف دیکھا تو قصوروار نہ ہو کر بھی اس کی نظر جھکی۔ جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ دیکھنے کی وہ ٹھان چکا تھا، آج وہ خود اسے وہاں لے کر جا رہا تھا جہاں اس کے پاس صرف آنسو ہی ہوں گے۔ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ ہسپتال کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جو من بڑھ کے قدموں کو میرے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بڑی مشکل سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پرائیویٹ وارڈ کے باہر رکنے پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اندر کون ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، بنا دیکھے بھی اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اندر کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ڈیڈ ہیں۔ چاند نے اس کا ہاتھ چھوڑا مگر وہ وہیں بنا کسی حس و حرکت کے کھڑی رہی۔ ڈاکٹر سے بات کر کے وہ چند منٹوں میں ہی دوبارہ اس کے قریب آیا، ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھاما، سامنے موجود دروازے کو دھکیل کر وہ اسے بھی ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ سفید بیڈ پر مشینوں میں جگڑا وجود ہاتھ میں لگی ڈرپ کسی اور کا نہیں بلکہ صدیق عثمان کا تھا۔ آکسیجن ماسک میں بھی ان کا سفید پڑتا چہرہ جھلک رہا تھا، آنکھوں کے گرد سے ہلکے چاندنی دنوں میں ہی وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ بیچی سے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ اگر چاند اسے سہارا دیے نہ کھڑا ہوتا تو کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اس وقت زمین بوس ہو گئی ہوتی۔ اشکوں سے لبریز آنکھیں نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، گلابی لب کچھ پوچھنے کے لیے پھڑپڑا رہے تھے، لیکن شاید وہ لفظوں کو آواز کی صورت دینے کی ہمت خود میں مجتمع نہیں کر رہی تھی۔ مگر چاند بنا بولے بھی اس کے سوالات جانتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم مشی، یہ سب کیسے اور کیوں ہوا؟ مجھے بس کل رات ان کا فون آیا، تب انہوں نے صرف تمہارا نام لیا تو مجھے کچھ بہت عجیب لگا۔ مجھے لگا شاید ان کی طبیعت خراب ہو یا پھر کوئی ایمرجنسی ہو تو جا کر چیک کر لینا چاہیے، مگر مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا بات اس حد تک بگڑی ہوگی۔ تم ان کے پاس بیٹھو، باہر پولیس بھی موجود ہے، میں ان سے پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخرکار ان کا تجربہ کیا کہتا ہے۔ یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ وہ اسے دلاسا دیے باہر جانے ہی لگا تھا، میشی نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی، نفی میں سار ہلاتے ہوئے چاند کے کندھے پر اپنا ہاتھ ٹکایا۔ خود کو مضبوط کرو مشی، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں اور وہ تمہارے ڈیڈ ہیں۔ جیسے ہی انہیں ہوش آئے گا مجھے یقین ہے وہ سب سے پہلے تمہیں ہی دیکھنا چاہیں گے۔ اس کے گال تھپتھپا کر وہ مشی کو چیئر پر بٹھا کر خود باہر نکل گیا۔ چند بار وہ اسی حال میں سانس روکے بیٹھی رہی جہاں بچپن پر اپنی ماں اور بابا کے ساتھ گزرے ہنسی خوشی کا لمحے یاد آنے لگے۔ وہیں ان کا اپنی ماں پر الزام لگانا بھی یاد آیا، کیسے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر التجا کر رہی تھی کہ ڈیڈ دیکھیے نا۔ ماں اٹھ نہیں رہی، انہیں کچھ ہو گیا، مگر اس وقت انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اگر وہ اس وقت تھوڑی سی بھی انسانیت دکھاتی تو شاید اس کے ساتھ ماں زندہ ہوتی۔ اور پھر وہ لمحہ بھی یاد آیا جب اس کی کوئی بات سنے بغیر انہوں نے بلا وجہ مشی کا ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اس کے کردار پر بھی ایک باپ ہو کر انہوں نے انگلی اٹھا دی تھی۔ کتنی تکلیف دہ یادیں جڑی تھی ان سے، سمجھ نہیں آ رہا تھا زیادہ غم کس بات کا ہے، اپنے باپ کی ایسی حالت ہونے پر یا پھر اپنی بربادی کی ہر وجہ خود کا ہی باپ ہونے پر۔ دونوں ہی صورتوں میں ہار اس کی ہی تھی۔ آنسو تک رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صدیق کو چند منٹ پہلے ہوش آیا تھا، اپنے سامنے مشی کو دیکھ دل کی اتھاہ گہرائیوں میں سکون کی لہریں دوڑ گئی، مگر اس کے چہرے پر تکلیف دہ اثر و آنسو دیکھ ان کا دل کٹ کے رہ گیا۔ کیسی ہو کمرے کی خاموش فضا میں ان کی نکاحت زدہ آواز گونجی۔ ایک پل کے لیے وہ چونکہ مگر پھر واپس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی خاموشی انہوں نے محسوس کی، لیکن وہ خوب سمجھتے تھے آخر وہ کیوں ان سے بات نہیں کر رہی۔ میں شرمندہ ہوں، خود کو معافی کے قابل نہیں سمجھتا۔ تمہاری ماں کے دکھوں کے ساتھ ساتھ اس کی موت کی بے وجہ میں ہوں اور تمہیں بھی بہت تکلیف دی ہے میں نے۔ ہو سکے تو اپنے ڈیڈ کو معاف کر دینا۔ ان کا لہجہ نم ہو گیا، آنکھوں سے بھی بے بسی کے آنسو جاری تھے۔ مشی کے رونے میں بھی شدت آ گئی۔
تمام پرانے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے، مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ شاید اس نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھائی تھی، مگر صدیق کو آج اس کی آواز سننی تھی۔ رو کیوں رہی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، چلو زندگی کے آخری لمحات میں ہی صحیح، مگر تمہارے اس کم عقل باپ کو عقل تو آئی۔ انہوں نے منہ پر لگے آکسیجن ماسک کو اتار ڈالا۔ یہ دن شاید ان کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس بات کا اندازہ انہیں تب ہو گیا تھا جب رومان شاہ نے انہیں 3 گولیاں ماری تھی۔ انہیں تو وہی وقت اپنا آخری وقت لگا تھا، لیکن شاید خدا کو اس کا کوئی عمل بہت پسند آیا ہوگا، جس کے عوض آج معجزاتی طور پر اسے یہ مہلت دی گئی تھی۔ مگر صوفے پر بیٹھی اپنی بیٹی کو خود کے لیے یوں آنسو بہاتے دیکھ اس سے اور زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ بھلا وہ اس لائق کہاں تھے جو ان کی تکلیف میں دکھی ہوا جائے؟ خیر چھوڑو مجھے۔ تم بتاؤ بہت چیٹی تھی تم اس مینیجر سے، مگر میں نے کل جب اس سے تمہارے اور تمہاری خوشی کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولا کہ تم اس کے ساتھ خوش ہو، اس سے محبت کرتی ہو۔ کیسا ہے یہ بات؟ جان بوجھ کر انہوں نے اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹا کر چاند کی طرف لگایا۔ وہ ان لمحات میں اپنی بیٹی سے جتنا ہو سکے باتیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کچھ بھی بولے، چاہے شکوہ ہی کیوں نہ کرے، مگر اس کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، مگر وہ تھی کہ جب سے آئی تھی بس خاموشی سے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے آقا، وہ بول اٹھی۔ اس کا یقین اتنا بہت تھا کہ اگر ہمارے بیچ کوئی حصہ آ جائے تو وہ تب بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ کسی مضبوط دیوار کی طرح میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا دھیان رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے دوبارہ فیملی مل گئی ہے، ماں دوبارہ مل گئی ہے، ایک بھائی بھی ملا ہے اور ایک بہن بھی۔ اگر میں اس سے محبت نہ کرتی تو یہ غلط ہوتا، اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ۔ میں نے اس سے خود کے لیے محبت کی، اپنی زندگی میں سب کے جگنو لانے کے لیے محبت کی۔ جس یقین کے انتظار میں ماں نے دم توڑا، چاند کی آنکھوں میں اپنے لیے ویسا یقین دیکھ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے ساری جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بات نہ جانے کیوں کی تھی، شاید جتانا چاہتے تھے کہ وہ بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں، یا پھر انہیں برا لگا تھا یہ سن کر اس کے دل میں صرف چاند کے لیے عزت ہے، یا پھر کسی بھرم کے تحت وہ یہ بھول گئے تھے کہ شاید یہ سن کر اسے یہ احساس اس کے ڈیڈ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس بات کے مطلب بہت نکلتے تھے، مگر ارادہ بس ایک یہ تھا، مشی سے بات کرنا، اس پر یہ واضح کرنا کہ وہ بھی اپنی بیٹی سے چاند جتنا پیار کرتے ہیں۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مشی کا ایک جملہ اور صدیق کی بچی کچی امید بھی ٹوٹ گئی۔ مجھے اور ماں کو کبھی بھی دولت سے محبت نہ تھی ڈیڈ، بس آپ نے یہ بات ریلائز کرنے میں بہت دیر کر دی۔ خاموش آنسو ابھی بھی بے دردی سے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ ماحول میں صبح کی تازہ ہوا کھلے ہونے کے باوجود بھی آکسیجن کی کمی لگ رہی تھی۔ دل درد سے پھٹنے کے مقام پر تھا۔ یہ کیسا مقام آیا تھا ان کی زندگی میں؟ شاید صدیق کو اپنی غلطی کا پچھتاوا تھا، مگر انہیں سدھارنے کا وقت نہیں تھا۔ ہاں، مگر یہ بھی بہت تھا کہ وہ اس سے مل پایا، اس سے بات کر سکا، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ سکا۔ مگر آج مجھے تم سے معافی چاہیے۔ اگر تمہارے ماں یہاں موجود ہوتی تو میں اس سے بھی معافی مانگتا، کیونکہ میں سب سے زیادہ اس کا گناہ گار ہوں۔ میں نے قتل کیا ہے اس کی محبت کا، اس کے بھروسے کا، لیکن میں اس سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ مگر میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں تمہاری ماں کا دل دکھانے کے ساتھ ساتھ تمہاری ناراضگی مول لے کر دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ پلیز ایک آخری بار اپنے ڈیڈ کو معاف کر دو۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کب سے خاموش آنسو بہا رہی تھی، اب اس کے صبر کا پیمان کا بند بھی ٹوٹ گیا تھا۔ روتے روتے ہچکی بن گئی تھی۔ ایسی باتیں مت کرے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ نہ جانے اپنے باپ کو دلاسا دے رہی تھی یا پھر خود کو۔ اس کی بات پر صدیق ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں زندگی کی رمق کہیں نہ تھی، بلکہ ایک بے بسی تھی جس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ وہ مدھم آواز میں گویا ہوئے۔ اگر مشی پرتہا سے ان کی طرف متوجہ نہ ہوتی تو شاید ان کی یہ سرگوشی کبھی نہ سن پاتی۔ اور کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ وہ تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہوئی، ایسی سچویشن میں وہ رونا تو بھول بھی چکی تھی، گھبراہٹ سے ہاتھ پاؤں بھول گئے تھے۔ چاند، ڈاکٹر کوئی ہے، پلیز ہیلپ می۔ صدیق کے قریب کھڑے کھڑے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ان کی بند ہوتی آنکھیں، پھولتی سانسیں، مشی کو اپنا آپ بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ کیا ہوا مشی؟ چاند ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ معاف کر دو، ایک بار پھر صدیق کی ٹوٹی پھوٹی آواز کمرے میں گونجی۔ ہاں، میں نے آپ کو معاف کیا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں ڈیڈ، پلیز ڈیڈ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیے۔ ڈاکٹر آگے ہیں، اب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بار پھر وہ رو پڑی، بار بار اپنے ڈیڈ کی بند ہوتی آنکھیں اس کا دل دہلا رہی تھی۔ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں کا انتظار کرے۔ ڈاکٹر کو ساکت کھڑے دیکھ وہ یک دم چیخی۔ مشی چاند نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور ڈاکٹر کو آگے بڑھ کر صدیق کو دیکھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھیں ان کو آکسیجن ماسک نہیں اتارنا چاہیے تھا، ویسے ان کا خون بہت بہہ گیا ہے۔ ڈاکٹر بھی جھنجھلایا ہوا تھا۔ ایک تو پہلے چاند نے ان کی منتیں کر کے ہسپتال کے رولز کے اگینسٹ اپنی بیوی کو پیشنٹ سے ملنے دیا۔
حالانکہ صدیق کی حالت بہت خراب تھی، وہ بچ گیا تھا، یہ بات کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ اس وقت اسے کوئی بھی نہیں مل سکتا تھا۔ انہوں نے صرف ہسپتال کا رول نہیں توڑا تھا بلکہ اس کا آکسیجن ماسک بھی اتار دیا تھا۔ اس کی نوکری خطرے میں بھی آ گئی تھی۔ اب ڈاکٹر کو بھی لگ رہا تھا یہ ہمدردی اسے بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ اب دونوں باہر جائیے پلیز، ڈاکٹر بیزاری سے گویا بمشی چلو باہر۔ چاند نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا، مگر چاند مجھے ڈائریکٹ کے پاس رہنا ہے، وہ منمنائی۔ نہیں میشا، ہم پہلے ہی رولز کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، یہ نہ ہو کہ اب یہ تمہیں کل تک تمہارے ڈیڈ سے ملنے نہ دے۔ چاند بھی پریشان ہو رہا تھا، مگر پریشانی میں بھی اسے مصلحت سے کام لینا تھا، ورنہ تو مشی کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ یہ سب کیسے ہوا چاند؟ تمہاری پولیس سے بات ہوئی؟ انہیں باہر آئے 10 منٹ ہو چکے تھے جب خاموش بیٹھے بیٹھے اچانک اسے یہ سب پوچھنا یاد آیا۔ نہیں مشی، میں نہیں جانتا یہ سب کیسے، میں پولیس کا ماننا ہے کہ یہ شاید سب ڈاکو نے کیا ہے۔ ڈاکو؟ وہ حیرت زدہ سے گویا ہوئی، مگر ڈاکو کیوں یہ سب کریں گے؟ شاید پیسے کی خاطر، چاند نے پرسوچ انداز میں کہا، کیونکہ پولیس کے گمان کو اگر سچ مان لیا جائے تو بس ایک یہی وجہ نکلتی ہے اس حملے کی۔ نہیں چاند، میرا دل نہیں مان رہا، یہ سب ڈاکو کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر پیسوں کی بات ہے تب تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ ڈیڈ سارا پیسہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھتے تھے، کیش تو تھوڑا بہت ہوتا تھا، پر ویسے بھی اگر سوچا جائے تو اس طرح کی حماقت کون کرے گا؟ مشی نے اپنا پوائنٹ اس کے سامنے رکھا۔ چاند نے بھی اس کے نظریے سے سوچنا شروع کیا۔ جب اس نے سارے معاملے پر دھیان دیا تو یہ سب حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش لگ رہی تھی۔ چاند بھی اس کی باتوں سے اتفاق کر رہا تھا۔ واقعی سوچنے کی بات ہے، اگر کسی نے صدیق کے گھر پر حملہ کرنے کا سوچا ہوگا تو اسے کم سے کم اتنا تو معلوم ہوگا سارا کیش کہاں ہوتا ہے۔ نیلم اچانک اس کے دماغ میں جماکا ہوا۔ ہاں چاند، مجھے 100% یقین ہے یہ سب نیلم کا کیا دھرا ہے۔ وہ تیزی سے اس کے بڑی، وہ جو سر جھکائے بیٹھا تھا اسے بھی جھنجھوڑ ڈالا۔ نہیں مشی، یہ سب نیلم نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ ہنسی ہوئی، تم جانتے ہی کتنا ہو اس نیلم کو۔ میں جانتی ہوں صورت کو، میں نے اتنا عرصہ گزارا ہے اس کے ساتھ۔ وہ دوسروں کے سامنے اچھی بنتی مگر میرے سامنے وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی وہ اندر سے کالی ہے۔ اس کے یہ سب کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک بار پھر آنسو سے اشک بہہ نکلے۔ شاید وہ اسے دکھ ہوا تھا کہ چاند نے اس کی بات کا بھروسہ نہیں کیا تھا۔ چلو بھروسہ نہ کرتا مگر اس کے شک کا اس طرح تردد بھی نہ کرتا۔ مشی یار، اس میں رونے جیسی کچھ نہیں ہے، میں تمہاری بات سے اختلاف نہیں کر رہا، میں بس اتنا بول رہا ہوں کہ یہ سب نیلم نے نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ پپڑی، کیونکہ نیلم مار چکی ہے، کسی نے نیلم کو بھی مار دیا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو نیلم پہلے ہی مار چکی تھی۔ صرف نیلم ہی نہیں، گلزار اور واچ مین کو بھی مار دیا گیا ہے۔ ہر کا اس نے سارا واقعہ مشی کی گوشے گزار کیا۔ کچھ پال کے لیے تو وہ سکتے میں آ گئی، مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سب نیلم نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہوگا؟ وہ حیرت زدہ سی گویا ہے، وہ نہیں جانتا میں نہیں جانتا مشی، مگر یہ کوئی بہت بڑی سازش لگتی ہے۔ چاند جو کہ پہلے سے اسی بات پر غور و فکر کر رہا تھا، اسے بھی یہ معاملہ ڈاکو کے حملے سے بڑے لگ رہا تھا۔ ٹینشن سے دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتا یہ سب کس نے کیا۔ اچانک ڈاکٹر بھاگتا ہوا باہر آیا، وارڈ بوائے کو آواز لگائی تاکہ وہ مریض کو ICU میں شفٹ کر سکے۔ نرس کو بھی آواز لگائی اور اسی کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر بھی بلانے کی آواز لگائی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ چاند بھی باغ ان تک پہنچا، کیونکہ ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں ہو رہی تھی۔ پیشنٹ کو انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی ہے، پہلے جو ان کے بچنے کے چانسز 5% لگ رہے تھے اب وہ بھی نہیں رہے، مگر ہم اپنی کوشش کریں گے، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر نے ساری سچویشن چاند کے گوشے گزار کی، مگر ڈاکٹر کی یہ بات صدیق کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ جب بھی مشی کا ہاتھ پکڑا انہوں نے کہیں بھی جانے سے منع کر دیا۔ ڈاکٹر، مجھے میری بیٹی کے ساتھ رہنا ہے پلیز ڈاکٹر، یہ میری آخری خواہش سمجھ لیں۔ آج پہلی بار صدیق نے شاید کسی غیر سے التجا کی تھی۔ نہیں ڈیڈ، اب ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر بول رہے ہیں نا کہ وہ ٹرائی کریں گے، اور میں بھی تو دعا کر رہی ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر پہلے جو اس کی حالت سنبھلی تھی اب پھر سے بگڑ گئی، مگر میں نے سن لیا ہے بیٹا، میرے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ویسے تو مجھے بات اسی وقت پتہ چل گئی تھی جب اس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ صدیق کے الفاظوں نے جہاں چاند کو چوکنے پر مجبور کر دیا، وہیں کچھ دوری پر کھڑے SP کا بھی سانس خشک ہو گیا۔ اگر اس نے کچھ بول دیا تو کہیں معاملہ الٹ نہیں۔ اس نے جو رپورٹ تیار کی تھی صدیق کے چاند الفاظ اسے غلط ثابت کر سکتے تھے۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ ڈیڈ؟ مشی کو بھی یہ بات کھٹکی تھی۔ کسی کے نہیں بیٹا، بس میں جو وقت ICU میں گزاروں گا میں اپنے بیٹے کے ساتھ گزاروں گا۔ انہوں نے بات کو پلٹ دیا، جہاں چاند کی پریشانی بڑی وہیں SP کو سکون ہو گیا۔ مشی جو بے چین تھی ان کی لفظوں پہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ آج برسوں بعد اس کے ڈیڈ نے اسے بیٹی نہیں بلکہ بیٹا کہہ کر بلایا تھا۔ تب انہیں کوئی غم نہیں تھا کہ ان کو خدا نے بیٹا نہیں بلکہ بیٹی دی تھی۔ وہ مشی کو ہی اپنا بیٹا بلاتے تھے۔ ڈیڈ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ایک بار پھر بے بسی سے گویا ہوئی۔ ہمیشہ خوش رہو، میں جس جہاں میں بھی رہوں، مگر تمہارے ڈیڈ کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔
میرے ساتھ یہی رہیں ڈیڈ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیا کرے جو سب بگڑا ٹھیک ہو جائے۔ اور تم مینیجر مشی سے بات کرتے کرتے انہیں اچانک ہی چاند کا بھی دھیان آیا۔ جانتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن ایک وعدہ کرو، میری بیٹی کو کبھی رونے نہیں دو گے۔ ایک باپ ہو کر میں جانے انجانے اس کے آنسوں کی وجہ بنا، مگر تم سے ہمیشہ خوشیاں دینا۔ میری بیٹی بہت اچھی ہے، تم سے محبت بھی کرتی ہے، تم پر بھروسہ بھی کرتی ہے۔ اس کے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانا، ہمیشہ اس کا یقین کرنا۔ ان کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ شاید یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی انا، اپنا غرور سب پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رہتا ہے تو صرف اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا اور پچھتاوا۔ آپ کو یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں، میں خود سے یہ عہد بہت پہلے کر چکا ہوں اور ابھی آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، اس کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، کیونکہ وہ میری زندگی ہے اور اپنی زندگی میں کوئی بھی غم اور آنسو نہیں چاہتا۔ اپنی زندگی کو کیسے خوشی و محبت کے رنگوں میں رنگنا ہے، یہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ آپ بے فکر ہو جائے۔ چاند نے ان کا ضعیف ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وعدہ کیا، اور آج کے دن بھی شاید یہ پہلی بار تھا جب ان کے چہرے پر سکون مسکراہٹ بکھری تھی۔ شاید ان کی مشکل آسان ہو گئی تھی، آنکھیں ہولے ہولے بند ہونے لگی تھی۔ ڈیڈ ڈیڈ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں کھولیے پلیز، مجھ سے بات کرے ڈاکٹر ڈاکٹر کچھ کرے پلیز۔ وہ چیخ رہی تھی، کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا باپ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ چاند کے ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے کی طرف گر گیا تھا۔ ڈیڈ اٹھ جائے پلیز، میرے ساتھ ایسا نہ کرے، اللہ انہیں واپس کر دے۔ بلند آواز میں آس پاس کی پرواہ کیے بغیر وہ رو رہی تھی۔ خدا سے فریاد کر رہی تھی، لیکن یہ قدرت کا دستور تھا، ایک بار اس جس حاکی کو چھوڑ کر جانے والی دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ پیچھے سنبھالے خود کو چاند نے بڑی مشکل سے اسے کھڑا کر کے اپنا سہارا دیا۔ انہیں بولو چاند کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، اتنے سالوں بعد انہوں نے مجھے بیٹا بولا، پورے دل سے وہ میرے پاس آئے، میں نے انہیں معاف کر دیا، میں ان سے غصہ نہیں ہوں، پھر وہ کیوں اس طرح چلے گئے ہیں؟ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ چاند اس کی بے چینی سمجھا تھا، مگر وہ خود بھی اسے اس معاملے میں بے بس تھا۔ 6 بجے کے قریب فون کی رنگ ٹون پر اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھوں میں رات جگہ کے باعث عمر آنے والی سرخیاں واضح ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ تو کل رات بھی نہیں سویا تھا، کچھ دشمنوں کے حال احوال لیے تھے، اور شاہ مینشن کو دلہن کی طرح سجانے کا فریضہ بھی اس نے خود انجام دیا تھا۔ بولو احسن، کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا، مگر آواز کو اتنا ایسا رکھا کہ ساتھ لیٹی روح کے کانوں تک آواز نہ پہنچ پائے۔ سر کل رات غصب ہو گیا، میں نے تو آپ کو کل رات ہی انفارم کرنا تھا، مگر پھر مناسب نہیں لگا تو رک گیا۔ ہمیشہ ہی غضب کی خبر لاتے ہو احسن، کبھی تو کچھ عجیب خبر لایا کرو۔ مصطفیٰ شاہ کا لہجہ شوخ تھا۔ احسن کا حیران ہونا حق بجانب تھا، مگر پھر چند لمحوں میں وہ بھی اس خوشگوار تبدیلی کی وجہ سمجھ چکا تھا۔ مصطفیٰ شاہ کو اس کی محبت مل گئی تھی، تبھی وہ خوش تھا، اور احسن ہمیشہ اس کے لیے دائمی خوشیوں کی دعا کرتا تھا، اور آج بھی اسے خوش دیکھ احسن کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ ان خوشیوں بڑے پلوں کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بات ہی کچھ ایسی تھی جس سے مصطفیٰ شاہ کا باخبر ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اپنے آپ کو یہ خبر دینے کے لیے تیار کیا۔ مصطفیٰ شاہ نے نظر گھما کر اسے چند انچ کے فاصلے پر لیٹی روح کی طرف دیکھا، چند انچ کی سے، مگر یہ دوری دیکھ اس کے ماتھے پر لاداداد بال بڑھ گئے۔ کل رات اس نے ان دونوں کے درمیان دوری کی ہر وجہ مٹا کر اسے خود سے قریب ترین کر کیا تھا، پھر وہ اس سے دور کیوں لیٹی تھی؟ ہاتھ بہا کر اس کے وجود کو خود سے قریب کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اسپیکر سے ابھرتی آواز پر اس کے ہاتھوں کی حرکت وہیں رکی۔ سر کل رات رومان نے 4 قتل کر دیے ہیں۔ خبر واقعی ہی دل دہلا دینے والی تھی۔ روب کی طرف بڑھایا ہاتھ اس نے واپس کھینچا، خود اٹھ بیٹھا، چوڑی پیشانی کو 2 انگلیوں سے سہلایا۔ کس کے سوال مختصر تھا، مگر احسن کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ آپ کے بزنس پارٹنر صدیق نیلم، اس کا خاص ملازم اور واچ مین، ایک طرح سے پورا گھر ختم کر دیا ہے۔ احسن بھلے اسے یہ خبر پرسکون انداز میں دے رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں جھلکتا دکھ مصطفیٰ شاہ بہت اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، نرم دل ہو کے احسن کچھ معلوم ہوا، اور اس نے یہ خون ریزی کیوں کی؟ اس نے احسن کا ذہن اپنے سوال سے بھٹکانا چاہا۔ نہیں سر، ابھی تک ایسا کچھ معلوم نہیں ہوا، مگر ایسا لگ رہا ہے ضرور کوئی بڑی وجہ رہی ہوگی۔ احسن نے اندازہ لگایا، جبکہ مصطفیٰ شاہ کی آنکھوں کے سامنے مہندی کا وہ فنکشن گھوم گیا جہاں صدیق کی بیٹی پر اس کی دوست نے گولی چلانے کے ساتھ ساتھ الزامات کی بوچھار بھی کی تھی۔ اس وقت وہ لڑکی اسے نور کی طرح ہی لگی۔ وہ آج جو ماں نے اسے اس کا باپ بھی چھین لیا، خدا بھی کبھی کبھی ایسی خوشیوں بڑے پلوں میں ہی غموں کی سوغات دے دیتا ہے۔ اس نے سینے میں اٹکا ایک پرجل سانس خارج کیا۔ اب وہ ان سب میں کیا کر سکتا تھا؟ سوائے دعا کے کچھ پل وہ یوں ہی سوچوں کے احساس میں قید بیٹھا رہا، پھر اچانک یاد آیا اس کے ساتھ اس کا شوہر چاند ہے۔
جس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت واضح نظر آتی ہے، اور جہاں مخلص جذبات ہوتے ہیں وہاں کوئی مشکل کام کوئی زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ جیسا کہ اس کے پہلو میں بھی اس کی محبت تھی۔ سائڈ ٹیبل پر موبائل رکھ کے وہ پھر اس پر جھکا، مضبوط ہاتھ اس کی مرمری کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کے مصطفیٰ پلیز اب تو سونے دے۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور احتجاج بھی کر ڈالا، مگر نہ تو کل رات اس کا کوئی احتجاج کام آیا اور نہ ہی اب آنے والا تھا۔ کل رات بھی وہ اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بھرپور طریقے سے سیراب کر چکا تھا، اور اب بھی اس کے بلینکٹ سے جھلکتے دودھے بازو سراہی دار گردن اس کی توجہ پوری طرح سے اپنی جانب مبذول کروا چکے تھے۔ ایک بار پھر وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنے مضبوط حصار میں قید کر کے اس پر قبضہ جما چکا تھا۔ ساری رات اس کی شدت سحر کا کچھ وقت پہلے اس کی جان بخشی ہوئی تھی، اور اب ایک بار پھر مصطفیٰ شاہ کل رات والے روپ میں آ گیا تھا۔ مصطفیٰ پلیز سونے دینا، وہ منمنائی، لیکن مصطفیٰ شاہ کو ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو ایک بار پھر اس کے ہوش ربا سراپے میں خود کو بہلائے بیٹھا تھا، گردن اس سینے پر دیوانہ وار سے لگتے ہونٹوں کا لمس اور جھلسا دینے والی پرتپش سانس روح کی نیند اڑا گئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اتنی شدت، اتنی دیوانگی کم از کم روح کی سمجھ سے باہر تھی۔ گڈ مارننگ مسز شاہ، تھوڑا سا چہرہ اٹھا کر اس کی ہفکی بڑی آنکھوں میں دیکھا جہاں شکایت صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے سونے دے، اس نے منہ پھیلایا، مگر بدلے میں مصطفیٰ شاہ کے چہرے کو بھرپور مسکراہٹ نے چھوا۔ سو جانا، مگر پہلے مجھے اپنی مارننگ کو گڈ بنانے دو۔ آنکھ دبا کر ایک ہی لمحے میں وہ اس کے ہونٹوں کو خود کے ہونٹوں میں قید کر چکا تھا، اس کے سانسوں میں خود کی سانسیں الجھائے اس نے دونوں پر ہی بلینکٹ کو دوبارہ کھینچا۔ کل رات کی طرح حیران پریشان سی روح ایک بار پھر خود کو مصطفیٰ شاہ کی شدت سہنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔